الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 نمبر آیا سورہ نور۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم القاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین صدقت یا رب العالمین۔ لولا کیوں نہیں، جاؤ آئے وہ، علیہ اس پر، لائے وہ اس پر، باربعۃ چار، شہداء گواہ، فائز پس جب، لم یاتو نہیں لائے وہ، بالشہداء گواہ، فاولئک تو یقیناً یہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم القاذبون یہی جھوٹے ہیں۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، لمسکم ضرور چھوتی تم کو، فیما افضتم اس میں جس میں پڑ چکے تم، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، اس جب تلقونہ لائے تم وہ، بألسنتکم اپنی زبانوں پر، وتقولون اور تم نے کہا، بافواہکم اپنے منہوں سے، ما لیسا جو نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بہی اس کے بارے میں، علم علم، وتحسبونہ اور تم نے گمان کیا اس کو، حینا بڑا ہلکا، وہو اور وہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، عظیم بہت بڑا ہے۔ ولولا اور کیوں نہیں، اذ سمعتموہ جب سنا تم نے اس کو، قلتم تم نے کہا، ما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لیے، ان نتکلم کہ ہم کلام کریں، گفتگو کریں، بہذا اس کے ساتھ، سبحانک پاک ہے تو، ھذا یہ، بہتان عظیم بہت بڑا ایک بہتان ہے۔ یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو، اللہ اللہ، ان تعودوا کہ لوٹو تم، لمثلہ اس کی مانند، ابدا کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے افک کا بہتان گھڑا وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، تم اسے شر نہ سمجھو اپنے لیے، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اور ہر ایک فرد کے لیے جس نے جو کمایا ہے اس گناہ میں سے حصہ ہے، اور وہ جو بڑا ہے ان کا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ جب سنا تم نے، گمان کیا مومن مردوں عورتوں نے اپنی جانوں میں بہتر، اور کہا انہوں نے کہ یہ تو واضح طور پر بہتان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا، تمہیں اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے، سچ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری کوتاہی تھی کہ تمہیں اسی وقت ان کے منہوں پر اس بات کو رد کر دینا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے، حقیقت نہیں ہے، پھر ان سے 4 گواہوں کا تقاضا کرنا چاہیے تھا، وہ بھی گواہ نہ وہ لائے، نہ تم نے اس بارے میں بات کی۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء 4 گواہ اس پر لائے جاتے، کیوں نہ لائے وہ، اگر وہ نہیں لائے گواہ تو اللہ کے ہاں تو یقیناً یہ جھوٹے ہیں ہی، اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہی ہیں جو گواہ بھی نہیں لائے، بہتان بھی باندھ رہے ہیں، اور واضح بہتان باندھ رہے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی بات پر پھر بعد میں جو حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اسال رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے پھر اس کی تلافی کے لیے اپنے آپ پر حد لگوائی دنیا میں کہ جو ہم نے یہ معاملہ کیا ہے، ہم نے منافقین کے پراپیگنڈے میں بہہ گئے تھے، بھٹک گئے تھے، دنیا میں سزا دے لیں، 80 80 کوڑے ہمیں لگا لیں جو ہم سے یہ غلطی ہوئی،
انہوں نے دنیا میں اس سزا کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب نہیں لائے وہ گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْقَاذِبُونَ، اللہ کے نزدیک تو یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ، تو ضرور چھوتا تمہیں، یعنی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو سچے صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی میری رحمت اور فضل تمہارے ساتھ ہے، اور آخرت میں بھی میری رحمت اور میرا فضل تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو فرمایا فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، جس معاملے میں تم پڑھ چکے ہو نا، جس معاملے کو تم نے تشہیر کر دی ہے اور جو باتیں تم کر چکے ہو، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر بہت بڑا عذاب آتا، اس گناہ کی وجہ سے، اس معاملے میں پھنس جانے کی وجہ سے تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تمہاری زبانیں وہ باتیں لے کر کے آئیں، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تمہارے منہوں نے وہ باتیں کی جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، جس چیز کا علم نہیں تھا وہ تمہارے منہ سے باتیں نکلتی رہیں، اور تمہاری زبانیں وہ باتیں لاتی رہیں جو بھی صرف سنی تھی، جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اور اس بات کو دوسرے کو تیسرے کو چوتھے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ بھی چل جائے، کسی کے گناہ کا پتہ بھی چل جائے تو اس پر پردہ ڈال دو جس حد تک ممکن ہو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں اور اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اور اسے تھوڑا سا اور سمجھنا ہو تو ایک اور حدیث کو اگر ساتھ ملا لیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پردے میں لے لیں گے، باقی سب کا اوپنلی حساب ہو رہا ہے، اسے پردے میں لے لیں گے اللہ تعالیٰ، پھر اس سے پوچھیں گے تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ اقرار کرے گا، پھر آگے 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 آگے، یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا اب گیا، سارے گناہ اللہ تعالیٰ خود مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں سب کی اقرار کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، اب بھی پردہ ڈال رہا ہوں، جنت میں چلا جا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے تھے، دوسروں کے عیب، ہم تو تشہیر کرتے ہیں نا، عیب ہو نہ ہو ہم تو اشتہار بن جاتے ہیں، اور پتہ ہے یار فلاں کا ایسے فلاں کا ایسے، اشتہار بن جاتے ہیں، ہم مشتہر کرتے ہیں لوگوں کے اندر لوگوں کے عیبوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زبانیں وہ کچھ لے کے آئیں اور تمہارے منہوں نے وہ کچھ کہا ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، تمہیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، اور تمہارے منہ سے وہ باتیں نکلتی رہیں۔ اور وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم یہ خیال کرتے تھے یہ بڑا چھوٹا معاملہ ہے، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کی عزت پہ جو ہے آپ الزام لگا دیں کہ یہ خاتون ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے، یہ پورے خاندان پہ آپ ایک دھبا لگا دیتے ہیں، اور وہ نسلوں تک معاملے چلتے ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، نسلوں تک بات چلتی، ہاں اس کی دادی وہ فلاں، پتہ ہے وہ لوگ اس حد تک پھر یاد رکھتے ہوتے ہیں ان کے خاندان میں وہ فلاں ایسا تھا، وہ فلاں ایسا تھا۔ اللہ معاف کر دے انسان معاف نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن انسان تو رگڑا لگاتے ایک دوسرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، تم نے گمان کیا اس کو بڑی ہلکی چیز ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے نزدیک تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اسی لیے تو وہ 7 گناہوں کے بارے میں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچ جاؤ، یہ انسان کو برباد کرتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی تھا وَقَذْفَ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، غافل مومنہ عورت پہ الزام لگا دینا بدکاری کے حوالے سے، فرمایا یہ انسان کو برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے نزدیک تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا اس کو، قُلْتُمْ، تم کہتے مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں ایک عام عورت ہو تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو امت کی مائیں ہیں ان کے بارے میں انسان بات کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں تو اسی وقت کہنا چاہیے تھا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں، ہم اس بارے میں لوگوں سے بات کریں یا ہماری زبان پہ کوئی لفظ آئے۔ سبحانک، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ طہارت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ بیان کر کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، تمہیں تو اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے، سچ اس میں کچھ نہیں ہے، اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا اور تم اس بات کو لے کر کے چلے گئے اور اللہ کے نزدیک تم نے اسے ہلکا سمجھا۔ اللہ کے نزدیک یہ عظیم ترین گناہوں میں سے ایک گناہ تھا، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پر عذاب برستا، اور عذاب بھی عام نہیں برستا، ایک بڑا اللہ کا عذاب تم پر آ جاتا، یہ جو تم نے معاملہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں اس بارے میں سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اسی سے واعظ ہوتا ہے نا، واعظ کا مطلب بھی کسی کو سمجھانا، کسی کو نصیحت کرنا، تنبیہ کرنا کسی کو۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں جو ہے سمجھاتا ہے، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ کبھی دوبارہ ایسے معاملے میں نہ پڑنا، اس سے پہلے اللہ تمہیں متنبہ کر رہا ہے، ابدا، کبھی بھی ایسا معاملہ آ جائے، خاص طور پہ ازواج مطہرات کے بارے میں کبھی بھی کوئی ہرزہ سرائی کرے تو اسی وقت کہہ دینا، اپنے ایمان کو لازم کرتے ہوئے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ کہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خاص، ازواج مطہرات خاص، ان سب کے بارے میں اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی ہرزہ سرائی کرے تمہیں فوراً کہنا چاہیے کہ یہ عظیم بہتان ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے اس میں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب یہ آیات اتر رہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنائی، اہل ایمان میں خوشی کی لہر دوڑی کہ یہ برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کروں کہ میرے رب نے مجھ پر اتنے کرم کیے، اور پھر وہ گنواتی ہیں کچھ کرم، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، کوئی بیوہ تھی، کسی کو طلاق ہوئی تھی، کسی کا خامد فوت ہوا تھا، میں اکیلی تھی جو کمواری تھی، پھر میں وہ تھی کہ جس کو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے دکھایا گیا تھا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی بننے والی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے نکاح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ریشم کے رومال میں ان کی شبیہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی۔ پھر کہتے ہیں کسی کے بستر پر وحی نہیں اترتی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ ہوتے تھے تو وحی کا نزول ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میرا ہار گم ہو گیا، اور یہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا، ان کی روایت بھی ہے کہ آل ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے امت پر بڑے احسان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک احسان وہ گنوا رہے تھے کہ جب ماں عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تیمم کی آیات نازل کر دی کہ جب پانی نہ، 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، بعض لوگ اسے ایک ہی لیتے ہیں، یہ غلط ہے، 2 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ افک کا تھا بنو مستلق قبیلے سے، ایک اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نکلی تھی اور وہ اونٹنی کے نیچے ہی دب گیا تھا، گرا ہار، اونٹنی سے اترتے ہوئے ہار کہیں گر گیا، گرا تو اس کے اوپر ہی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑاؤ ڈالو، اب تلاش کرتے رہے، نہیں ملا، پانی کم تھا، اگر وضو کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور صحرا ہے، دور دور تک پانی کا نشان نہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر کے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ باہر لوگوں نے باتیں کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ چڑھا کہ یہ کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ وہ خیمے میں آئے اور مجھے ڈانٹنے لگے، باپ بیٹی کا معاملہ تھا، ڈانٹنے لگے کہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے سارا جو ہے وہ لشکر پریشان ہے، پانی ہے نہیں ہے، اور تم اپنا ہار گم کر بیٹھی ہو، اور تمہاری وجہ سے یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا پڑ گیا ہے۔ تو کہتے جب یہ باتیں مجھے سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے، آنکھیں کھولیں، کہا ابو بکر کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی ہے۔ کہتے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتری، فَإِن لَّمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے اور تم نے نماز پڑھنی ہے، تم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے ہو،
تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، یہ تمہارے وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا، یہ غسل جنابت کے بھی قائم مقام ہو جائے گا اور تمہارے وضو کے قائم مقام بھی ہو جائے گا۔ یہ غسل جنابت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کر دی اگر ایسا معاملہ بن جائے تو۔ دوسرا معاملہ یہ تھا، اس معاملے میں بھی ہار گم ہوا، بہتان لگا، چہرے پہچانے گئے منافقین کے، اور ایمان والے جو اس میں آ گئے انہوں نے توبہ کر لی، سزا دنیا کی لے لی اور ان کے لیے معافی۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جب یہ آیات سنی انہوں نے تو پھر انہوں نے پورا ایک قصیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا تھا، کیونکہ شاعر بڑے کمال کے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک پورا قصیدہ لکھا تھا اور ان آیات کا مفہوم اس قصیدے میں انہوں نے دینے کی کوشش کی تھی۔ تو بہرحال یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو خوشخبری دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہاں وہ بات ہم کر رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں مجھے میسر آتی رہیں، اور پھر وہ نعمت بھی مجھے میسر آئی جو آخری لمحات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو روزانہ پوچھتے اچھا آج میں نے کس گھر میں رہنا ہے؟ جی فلاں کے گھر میں۔ اچھا آج کس کے گھر میں؟ تو ازواج مطہرات اکٹھی تھی ساری بیٹھی ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس گھر کو پسند کریں آپ رہ لیں ادھر ہی، روزانہ گھر بدلنا آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، آپ جہاں رہنا چاہیں اس گھر میں آپ رہیں، روزانہ تبدیلی نہ کریں گھر میں، کبھی اس کے گھر کبھی جو 9 ازواج مطہرات کے حجرات تھے ان میں آپ نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو پسند کیا، جو ان کا پھر آخری آرامگاہ بھی بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برزخ کی زندگی کی، آخری تو نہیں، آخری تو انشاءاللہ جنت ہوگی۔ یہ جو بھی ہمارے ہاں ایک غلط لکھ دیا جاتا ہے آخری آرامگاہ، آخری کہاں ہے؟ وہ تو درمیان کا پڑاؤ ہے، آخری تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت ہوگی۔ یہ قبرستانوں میں لکھا ہوتا ہے نا آخری آرامگاہ، یہ غلط لکھا ہوتا ہے، آخری تو آگے جا کے آنے والا ہے، آخرت تو آنی ہے ابھی، اور آخرت میں آخرت کے معاملات ہوں گے اور اس کے بعد کچھ جو فیصلے ہوں گے، پھر آخری آرامگاہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے جنت الفردوس۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ نے مجھے نعمت دی کہ میرے گھر میں میری باری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لعاب، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسواک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ساری نعمتیں، اور یہ بھی کہتی ہے اللہ کی مجھ پر احسان کہ میری طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ یہاں کل ایک چیز آئے گی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں پرسوں آئے گی وہ انشاءاللہ، وہ جب دیکھا انہوں نے خرچ دیتے تھے نا، حضرت مصطح بن اسال کے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر دیتے تھے، اب جب وہ الزام لگانے والوں کی بہکاوے میں بہک گئے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ تیرے گھر کا خرچہ میں ہی خرچہ دوں تجھے اور میری بیٹی پہ الزام لگائے، قسم اٹھا لی۔ تو ایسے معاملے میں قسم اٹھانا اور کیا، یہ انشاءاللہ پرسوں وہ آیا مبارکہ آئے گی۔